سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم. باب ثالث ہے سورت کا آیت نمبر 73 تک. دلائل عقلیہ میں فرماتے ہیں وما من دابۃ، نہیں ہے کوئی دابہ، کہتے ہیں ما یدب علی الارض، جو زمین پر چلتا ہے، من یدب علی الارض. اس میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سارے شامل ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں، چلتے ہیں، پاؤں کے ساتھ یا دو پاؤں کے ساتھ، چار پاؤں کے ساتھ، دو پائے ہوں، چوپائے ہوں، یا ان سے زیادہ، یا پیٹ پر رینگنے والے. فی الارض، زمین میں، ولا طائر، اور نہ ہی پرندے، یطیر بجناحیہ، جو اڑتا ہے اپنے بازوؤں کے ساتھ، الا امثالکم، مگر یہ امت ہے تمہاری طرح، ایک امت ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چیز. ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان کے رب کی طرف، یحشرون، یجمعون، جمع کیے جائیں گے. یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر آپ سے مانگتے ہیں اور ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے پہلے بھی انہوں نے مانگی، اور فرمائشی پروگرام چلانا چاہتے ہیں معجزات کے حوالے سے، فرماتے ہیں الا امثالکم، فرماتے ہیں ان آیتوں میں بعض حکمتوں پر متنبع کیا گیا کہ جو نشانات یہ مانگتے تھے یعنی تمام حیوانات خواہ زمین پر رینگتے ہوں یا ہوا میں اڑتے ہوں، وہ بھی انسانوں کی طرح ایک امت دکھلائے، ایک امت ہیں. ان میں سے ہر نوع کو حق تعالیٰ نے خاص وضع، قطع اور فطرت پر پیدا کیا ہے. جو ان کے معین خواص و افعال کے دائرے میں کام کرتی ہے. یہ معین خواص اور افعال ان حیوانات کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. کوئی جانور اپنے افعال و حرکات محدود حلقہ سے جو قدرت نے بے اعتبار اس کی فطرت و استعداد کے مشخص کر دیے ہیں، ایک قدم باہر نہیں نکال سکتا.
چنانچہ ابتدائے آفرینش نے اور قانون حیات کو دوسرے تمام حیوانات سے ایسا اعلیٰ اور ممتاز بنا دیا ہے کہ اب اسے حیوان کہتے بھی شرم آتی ہے، حالانکہ اس کے اصل کو دیکھیں تو یہ ہے حیوان، اور اسے اب بھی علمی اصطلاح میں حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ فرمایا والذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں، من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہے گمراہ کرے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے تو سیدھے رستے پہ ڈال دے۔ قل کہہ دیجئے، ارائیتکم، کہہ دیجئے، دیکھو تو، شیخ الہند صاحب معنی کرتے ہیں دیکھو تو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا، وتتکم الساعہ، آئے تمہاری طرف قیامت، اغیر اللہ تدعون، کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے یعنی سچی بات کرو تو۔ جب فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھاگنے لگا، تو سمندر کے پاس، دریا کے سمندر کے پاس جس کشتی میں بیٹھا تھا، تو سارے لوگ بھاگ رہے تھے مکہ سے۔ تو جب رستے میں پہنچے تو سمندر نے کشتی کو پکڑ لیا، ملاح نے کہا وہ نیلے چھت والا جو ہے اسے بلاؤ، اسے پکارو۔ تو اس نے کہا اکرمہ نے کہ نیچے اور خدا بھی تو ہے، اس نے کہا وہ خدا اس وقت کام نہیں آئیں گے۔ تو اکرمہ نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا تو یہی بات تو محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں بھاگ کیوں رہا ہوں، میں مومن کیوں نہیں ہو جاتا؟ انہوں نے کہا جو بھی کہے، لیکن بات یہ حق ہے کہ مشکل میں صرف وہی کام آتا ہے، جب مشکل میں وہ کام آتا ہے تو پھر راحت میں کسی اور کو عبادت کیوں کریں؟ اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور وہ واپس لوٹا۔ فرمایا قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے، تتکم الساعہ، آ جائے قیامت، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تمہارے لیے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کے ماں سوا کوئی اور یاد نہیں رہتا، یہ تو بڑے بڑے کام ہیں اور آئے اللہ کی طرف سے۔ بل یاہو تدعون، خاص اسی کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ، دور کرے گا، شیخ الہند صاحب معنی کرتے ہیں پھر دور کر دیتا ہے وہ مصیبت جس کے لیے اس کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اگر چاہتا ہے، وتنسون ما تشرکون، اور بھول جاتے ہو جن کو شریک کرتے تھے، ان خداؤں کو ایسی مصیبت میں پھر بھول جاتے ہو، پھر کہتے ہو صرف نیلے چھت والا کام آئے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ابتلاء بالنعم والنقم، لقد ارسلنا، تحقیق ہم نے بھیجے، رسول بھیجے، اِلَىٰ أُمَمٍ، بہت سے امتوں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، بس ہم نے ان کو پکڑا سختی کے ساتھ، قحط اور جو، وَالضَّرَّاءِ، اور درد کے ساتھ، نقصان نفس مراد ہے یا مرض مراد ہے، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ عاجزی کریں، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، شیخ الہند صاحب معنی کرتے ہیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، فرمایا کہ کیوں نہ گڑ گڑائے، اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ان پر عذاب آیا ہمارا، کیوں نہ عاجزی کریں وہ لوگ، ولیکن، شیخ الہند یہ معنی کر رہے ہیں تھانوی صاحب، ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم الشیطان، اور مزین کیا ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو کہ وہ عمل کرتے تھے، فلما نسوا ما ذکروا بہ،
فلما نسوا ما ذکروا به، پس جب بھول گئے جس کے ساتھ نصیحت کیے گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دی ان پہ دروازے ہر چیز کے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہوئے، بما اوتوا، اس چیز کے ساتھ جو دیے گئے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو پکڑا اچانک، فاذا ہم مبلسون، بس وہ اچانک نا امید ہونے والے تھے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی، والحمد للہ رب العالمین، اور حمد اللہ جل شانہ کی جو رب عالمین کا۔ دلائل عقلیہ، قل کہہ دیجئے، ارأیتم، دیکھو تو، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ چھین لے تمہارے کانوں کی سماعت، وابصارکم، تمہارے آنکھوں کی بصارت، تمہارے کان لے لے، تمہاری آنکھیں لے لے، وختم علی قلوبکم، اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کون اللہ کے ماں سوا کوئی الہ جو اسی سامان کو لے آئے تمہارے لیے، انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے کس طرح ہم پھیر پھیر کے بتاتے ہیں نشانیاں، ثم ہم یصدفون، پھر وہ کنارہ کشی کرتے ہیں، کنارہ کر لیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ارائیتکم، دیکھو تو، ان اتاکم عذاب اللہ، ارائیتکم اخبرنی، یا ارائیتم اخبرنی، مجھے خبردار کرو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر آ جائے تمہاری طرف عذاب اچانک، او جہرتن، یا کھل کے سب کے سامنے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک ہوگا ظالم قوم کے سوا، ظالم قوم ہی ہلاک ہوگی۔ خازن نے لکھا ہے کہ ظالم سے مشرک مراد ہے۔ بشارت، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، فرمایا کہ ہم نہیں بھیجتے رسول الا مبشرین، مگر بشارت دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، فمن آمن، پس جو ایمان لایا، واصلح، اور اصلاح نفس کیا، فلا خوف علیہم، نہیں ہے ان پہ کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ذکر کر رہے ہیں مقصد بعثت انبیاء کا، انبیاء علیہم السلام کے آنے کا مقصد کیا تھا، یعنی فرماتے ہیں تم جو عذاب الہی سے نڈر اور بے فکر ہو کر بیہودہ فرمائشیں اور دور اذکار سوالات کر کے پیغمبر علیہ السلام کو دق کرتے اور ان کی تصدیق کے لیے خود ساختہ معیار تراشتے ہو، خوب سمجھ لو کہ پیغمبر دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہاری ایسی واہی تباہی فرمائشیں پوری کرتا رہے، ان کی بعثت کی غرض صرف تبشیر اور انذار اور تبلیغ و ارشاد ہے۔ وہ خدا کی طرف سے اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ فرما بداروں کو بشارت سنائیں، نافرمانوں کو ان کے انجام بد پر متنبہ کریں، آگے ہر شخص کی کمائی اس کے ساتھ، جس نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر یقین کیا اور اعتقاداً اور عملاً اپنی حالت درست کر لی، حقیقی امن و چین اسی کو نصیب ہوا، اور جس نے خدا کی آیات کو جھٹلا کر ہدایت الہی سے روگردانی کی، وہ نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے سخت تباہی اور عذاب عظیم کے نیچے آ گیا، العیاذ باللہ۔ فرماتے ہیں فمن صلح، فمن آمنا، جو ایمان لایا، واصلح، اور اصلاح نفس کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین، وہ لوگ کذبوا جنہوں نے تکذیب کی بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، پہنچے گا انہیں عذاب بسبب اس کے کہ وہ فسق کرتے تھے۔ تخویف اخروی یہ تھا، اور اب ہے جوابات سوالات باقیہ کے لیے۔ قل کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، قل کہہ دیجئے میرے محبوب
لا اقول لکم میں تمہیں نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب اور یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، یعنی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ شیخ الہند صاحب کیا معنی کرتے؟ وہ کہتے ہیں لا اقول لکم میں نہیں کہتا عندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا عالم الغیب اور نہ میں جانوں غیب کی باتیں، ولا اقول لکم انی ملک اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، ان اتبع نہیں تابعداری کرتا میں مگر اس چیز کی جو وحی کی گئی میری طرف۔ قل کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، شاہ ولی اللہ صاحب معنی کرتے ہیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نہ می گویم کہ می دانم غیب را، میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ ایک مولوی ہیں یار محمد گجراتی، انہوں نے اس کا معنی کیا ہے، مبتدعین کا قول ہے، تمام مفسرین نے نہیں کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں قل لا اقول لکم میں نہیں کہتا تمہیں عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اقول لکم ولا اقول لا اعلم الغیب اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب نہیں جانتا، یعنی میں غیب جانتا ہوں۔ تو انہوں نے یہاں سے یہ معنی نکالا ہے، حالانکہ قرآن واضح کھلا ہوا پیغام لایا ہے کہ ایک جگہ آپ گڑبڑ کر بھی دیں تو 100 اور مقامات ہیں جو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ کے ماں سوا عالم الغیب کوئی اور نہیں۔ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ انوار التبیان میں فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں مولانا قاضی شمس الدین صاحب کہتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ فإن كنت قلت هذا كان لكم ألا تسلموا لأنه ينافي البشریہ ولكني لم اقل ذلك، اگر میں ایسا کہتا تو تم اسے قبول نہ کرتے کیونکہ بشریت کے منافی ہے۔ دوسرا ولا عالم الغیب اے ولا اقول لکم انی عالم الغیب اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، کیوں فإن كنت قلته اگر میں ایسا کہتا لکم تمہارے لیے اللہ تسلموا تم اسے تسلیم نہ کرتے، ولکنی لم اقل لیکن میں ایسا کہتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ معنی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے۔ یہی معنی کس کس نے کیا ہے؟ مظہری، قرطبی، جلالین، ابن کثیر، ساوی، تمام تفاسیر۔ ولا اقول لکم انی ملک اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی میں تابعداری نہیں کرتا مگر اس چیز کی طرف کی جو میری طرف وحی کی گئی۔ قل کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر کیا دیکھنے اعمیٰ اندھے اور بینا برابر ہیں؟ فلا تتفکرون کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا اور شغلن سے معنی کرتے اور خبردار کر دے اس قرآن سے الذین ان لوگوں کو یخافون ان یحشروا الی ربہم جن کو ڈر ہے کہ وہ جمع کیے جائیں گے ان کے رب کے ہاں، فلیس لہم من دونہ ولی نہیں ہے اس کے ان کے لیے ما سوا اللہ جل شانہ کے کوئی ولی، ولا شفیع حمایتی لعلہم یتقون شاید کہ وہ
بچتے رہیں، تاکہ تم بچتے رہو، ایک معنی یہ، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، ایک معنی یہ۔ ولا شفیع، اللہ فرماتے ہیں ما من شفیع الا باذن اللہ، من یشفع عنده الا باذنہ۔ ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی، ترغیب ہے موالات موحدین کے ساتھ، موحدین کے ساتھ اپنے آپ کو قریب رکھو، صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ولا تطرد، مت دور کرو، الذین، ان لوگوں کو، یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو پکارتے ہیں صبح بھی شام بھی اپنے رب کو، صحابہ مراد، یریدون وجہہ، وہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کا، تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا کا۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ پر ان کے حساب سے کوئی چیز، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں ہے من حسابک آپ کے حساب سے، علیہم ان پر، من شیء کسی چیز سے، فتطردہم آپ ان کو دور کر دیں، فتکون من الظالمین پس ہو جاؤ گے تم بے انصافوں میں۔ اس کے شان نزول میں شیخ خالد نے ذکر کیا ہے سعد کی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، قالت نزلت هذه الآیۃ فینا ستہ، فی میرے بارے میں، وفی ابن مسعود وصہیب وعمار والمقداد وبلال۔ قالت قریش نے کہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے لیے، انا لا نرضى ان نكون اتباعا لہوا فاطردوه، فدخل قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك ما شاء الله ان يدخل، فانزل الله تعالى خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، قال فینا نزلت كنا ضعفاء عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالغداة والعشی فعلمنا القرآن والخیر، حضور ہمیں تعلیم دیتے قرآن اور خیر کی، وکانا یخوفنا بالجنت والنار، یعنی جنت کے نہ ملنے کا خوف دلاتے اور جہنم میں ڈالے جانے کا خوف دلاتے تھے۔ وما ينفعنا والموت والبعث، فجاء الاقرع بن حابس التمیمی وعیینہ بن حسن الفزاری فقالا، دونوں آئے، انہوں نے کہا، انا من اشراف قومنا، ہم اپنے قوم کے اشراف میں سے، وَإِنَّا نَكْرَهُ أَن يَرَوْنَا مَعَهُ أَوْ يُرَوْنَا مَعَهُ، کہ ہم یہ برا جانتے ہیں کہ لوگ ہم میں سے گزرے تو ہم ان فقیروں کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں دیکھیں، تو آپ انہیں اپنے پاس سے اٹھائیے اور ہم آپ کے پاس بیٹھتے، اور آپ جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تیار ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حریص تھے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں کثرت سے، یہ صحابہ تو میرے اپنے ساتھی ہیں، اور وہ صحابہ کرام بھی محسوس نہیں کرتے تھے، وہ اٹھ جاتے تھے، چلے جاتے تھے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن انہوں نے نہ مسلمان ہونا تھا اور نہ وہ مسلمان ہوئے، اور اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے مسلمان نہیں ہونا، اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس پر یہ آیات اتاری، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ، آپ ان کو دور کر دیں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ہو جائیں گے بے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، فَتَنَّا، ہم نے آزمایا ہے، بعضهم ببعض، ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، دو قاعدے ذکر کر رہے ہیں تشریع التبلیغ،
لیقولوا تاکہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہ خبردار شکر کرنے والوں کے ساتھ کیا نہیں ہے، یعنی وہ خبردار ہے۔ بس جب آویں تیرے پاس ہماری آیتوں کے مان اللہ جل شانہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ چھوڑی ہے، یعنی وہ رحمت کرے گا۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، یقین انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جس نے عمل کیا تم میں سے برائی کے ساتھ جہالت کی وجہ سے، ثم تاب من بعد، اس کے بعد توبہ کی، واصلح اصلاح فرمایا۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ کھل جائے طریقہ رستہ گناہ گاروں کا، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔
اور آج جو جھگڑا کیا اس کے ساتھ اس کی قوم نے. قال کا تحاجونی فی اللہ، کیا تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ؟ شدت الالفاظ تدل علی شدت المعانی، کیا تم سختی سے حجت پکڑتے ہو، جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ؟ فی دین اللہ، فی اللہ اے فی دین اللہ، فی اللہ اے فی توحید اللہ، وقد ہدانی، اور تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی ہے. ولا اخاف، اور میں ڈرتا نہیں ہوں، ما تشرکون بہ، جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ چاہے میرا رب ذرا برابر جو کچھ بھی. وسع ربی کل شیء علما، وسعت ہے میرے رب کے پاس ہر ایک چیز کی علم کے اعتبار سے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت پکڑتے ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور جواب ہے سوال کا، کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے. وما تخافون ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا مبینا، وما لم ينزل به علیکم سلطانا، فرمائے کہ کیوں کر میں ڈروں تمہارے شریکوں سے، اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ شریک کرتے ہو اللہ کے. انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیہ، جس کے ساتھ اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری. فأی الفریقین احق، میں جو شرک کے خلاف بات کرتا ہوں میں حق پہ ہوں، یہ جو تم شرک کر رہے ہو تم حق پہ ہو. میں جو شرک نہیں کر رہا میں حق پہ ہوں، یہ جو تم شرک کر رہے ہو تم حق پہ ہو. فرمایا فأی الفریقین احق بالامن، کون ہے فریقین میں سے بہت زیادہ حقدار. دل جمی کا شیخ الانسان معنی کرتے ہیں، لیکن عام معنی ہے احق بالامن، جو امن کا کے ساتھ بہت زیادہ امن کا حقدار تھا. ان کنتم تعلمون، اگر بولو تم سمجھ رکھتے ہو. الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وَيَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور انہوں نے مخلوط نہیں کیا ان کے ایمان کو ظلم کے ساتھ. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں. تلک حجتنا، یہ ہماری آیت حجت آتیناہا ابراہیم، ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو، علی قوم، اس کی قوم پر، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات کو من نشاء جس پہ چاہیں. ربک حکیم علیم، کہ اللہ جل شانہ علم و حکمت والا ہے. 17 انبیاء کا ذکر. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے دیا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی من قبل، اس سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد، اور اس کے اولاد میں داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کو، وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ قید احترازی نہیں اتفاقی ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس اور لوط علیہ السلام. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی عالمین پر. من آبائہم، ان کے والدین سے، ذریاتہم، ان کے اولادوں سے، وإخوانہم، ان کے بھائیوں سے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چنا ان کو. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ان کو ہدایت دی. إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ جل شانہ کی ہدایت کرتا ہے جسے چاہے. میری بات اس کو بندوں میں سے.
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ شرک کرتے تو خامخواہ لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو ضائع ہو جاتے ان کے ما كانوا يعملون، جو کہ عمل کرتے ہیں۔ شرک سے تمام انبیاء کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے دلیل ہے۔ اور شرک سے رسول اللہ کا عمل ضائع ہوتا ہے، تو اس کا بھی ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی ضائع ہوتا ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو دیا ہم نے کتاب، الحکم اور حکم، النبوت اور نبوت، حکم سے مراد شریعت۔ فَإِن يُكْفَرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور اگر ان باتوں کو نہ مانے مکہ والے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے مقرر کر دیا ہے ایسے لوگ، مقرر کر دیے ایسے لوگ جو ان سے منکر ہیں، قَوْمًا لِيَسُوءُوا بِهَا فَإِن يُكْفَرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر ان باتوں کو نہ مانے اہل مکہ، فقد وکلنا بہا، انہوں نے مقرر کر دیا ہے ایسے لوگوں پر جو ان سے منکر نہیں، لیسوا بہا بکافرین، اس کے ساتھ انکار کرنے والے نہیں۔ ترغیب 13 یا الذین، اے ایمان، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہدی اللہ، ان کو اللہ جل شانہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت کی تابعداری کرو۔ وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں نہیں مانگتا تم سے اس پہ کوئی اجر، ان هو الا ذکریٰ للعالمین، نہیں ہے وہ مگر نصیحت عالمین کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، 5واں باب ہے، آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 104 تک۔ اس میں زجر منکرین کے لیے آیت نمبر 91 اور 93 میں ترغیب القرآن ہے، آیت نمبر 92 تخفیف اخروی ہے، اور ساتھ میں شفاعت قہریہ پر رد ہے، آیت نمبر 95۔ عقلی دلائل ہیں، آیت نمبر 95، 96، 97، 98، 99۔ پھر زجر ہے اور رد ہے مشرکین پر، بالجن بالملائکہ، اور ترغیب القرآن ہے، آیت نمبر 104۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ابن عباس کہتے ہیں وما عظم اللہ حق تعظیمہ، اللہ کی تعظیم کا خیال نہیں رکھتا۔ ابو العالیہ کہتے ہیں ما وصف اللہ حق توصیفہ، اللہ کی توصیف کا جتنا حق ہے وہ ادا نہیں ہوا۔ عام معنی ما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں قدر پایا اللہ کا حق قدر، جتنا قدر پانا چاہیے تھا۔ ایک معنی شیخ الانصاف بھی کرتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کو پوری طرح پہچاننا، پھر قدر بھی کرتے، سب کچھ کرتے، صحیح پہچانا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ یہ بڑا زبردست معنی کیا ہے شیخ رحمۃ اللہ۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں نازل کیا اللہ جل شانہ نے بشر پر کسی چیز کو، کسی چیز کو، یعنی وہی مراد ہے، شے مطلق۔ قل کہہ دیجئے من انزل الکتاب، کس نے نازل کیا کتاب کو، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کے ساتھ لائے موسیٰ علیہ السلام، وہدی، اور ہدایت، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس تبدونہا، تم اسے بناتے ہو ٹکڑے ٹکڑے، تبدونہا، ظاہر کرتے ہو اسے، وتخفون کثیرا، اور چھپاتے ہو بہت سا، وعلمتم ما لم تعلموا، اور سکھلائے گئے تم جو کہ تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم نہ تمہارے والدین، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ جل شانہ، ثم ذرہم، پھر انہیں چھوڑ دیجئے، فی خوضہم یلعبون، جو اپنے خوض میں
بحث کرتے رہیں. وَهَذَا كِتَابٌ فرمائیے کتاب انزلناہ مبارک ہم نے اسے نازل کیا برکت والے مصدق الذی اگر ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. فضول بحث میں کوئی لگا ہو یا غیبت میں کوئی لگا وہاں سے نکل جائے یا ایسے مبحث میں لگا ہو کہ جو لا یعنی ہو جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا. مولانا عبدالحکیم سیال کوٹی منطقی رحمت اللہ علیہ خواب میں آیت شریفہ سنی وَعَلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. تو انہیں منطق سے نفرت ہو گئی ساری عمر منطق پڑھے تھے. تو ایک خط لکھا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو شیخ احمد سرہندی کو اور یہ اتنے بڑے عالم تھے مولانا عبدالحکیم سیال کوٹی کہ ان کی محفل میں خط پہنچا. خط انہوں نے پڑھا نہیں اور جیسے وہ خط دینے جا رہے تھے اس وقت وہ مولانا عبدالحکیم سیال کوٹی کا وہاں تذکرہ ہو رہا تھا ذکر ہو رہا تھا. حضرت نے خط دیکھا اس میں پڑھا کہ عبدالحکیم سیال کوٹی نے لکھا اور اصلاح کے لیے نسبت جوڑنے کا حکم دیے کا کیا مطالبہ کیا. تو حضرت نے انہیں وہ خط دکھایا اپنے اس کو خدام مریدین کہ دیکھیے جس کا آپ تعریفیں کر رہے ہیں وہ بھی میرا مرید ہے. بڑے بڑے لوگ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ خود پیر تھے حق پرست بھی حق پرست عالم. مولانا رسول خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے مرید تھے. فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ. اب اگر وہ پیسے نہ ہو ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ تو جائز ہے کوئی حرج نہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ ترغیب القرآن کتاب انزلناہ مبارک میں نازل کیا سے برکت والے مصدق تصدیق کرنے والے الذی اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے گزری وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ اور تاکہ ڈرائیں ام القریٰ کے لوگوں کو ڈرائیں ام القریٰ ومن حولها جو اس کے ارد گرد ہیں. ام القریٰ بستیوں کی اصل اور جڑ کو کہتے ہیں. مکہ معظمہ تمام عرب کے دینی اور دنیاوی مرجع تھا اور جغرافیائی حیثیت سے بھی قدیم دنیا کے وسط میں مرکز کی طرح واقع ہے بیت اللہ. اور جدید دنیا امریکہ اس کے نیچے ہے اور روایات حدیثیہ کے موافق پانی سے زمین بنائی گئی. تو اول یہی جگہ کھلی تھی جو ان وجوہ سے مکہ کو ام القریٰ فرمایا اور آس پاس سے مراد یہ عرب ہیں کیونکہ دنیا میں قرآن کے اول مخاطب وہی لوگ ہیں. فرمایا انزلنا مبارک مصدق تصدیق کرنے والے اللہ اس چیز کی بین دے جو ان کے ہاتھ میں اور تنذر ام القریٰ اور تاکہ تم ڈراؤ گاؤں والوں کو ام القریٰ والوں کو مکہ والوں کو ومن حولها جو اس کے ارد گرد ہیں والذین وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالآخرہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں آخرت کے ساتھ یؤمنون به وہ اس پر ایمان لاتے ہیں وهم علی صلاتهم یحافظون اور وہ ان کے نمازوں میں حفاظت کرتے ہیں. ومن اظلم کون ہے بہت بڑا ظالم من اس آدمی سے افترا رہتا ہے کذبا جس نے گڑا اللہ جل شانہ پر جھوٹ. قل کہہ دو او قال وحی الیہ وحی کی گئی میری طرف ولم یوحی الیہ شیء اور اس کی طرف وحی نہیں کی گئی کسی چیز کی. ومن قال جو کیسا انزل مثل ما انزل اللہ قریب سے بھی اتروا سکتا ہے جو اللہ جل شانہ جو کہتے ہیں کہ میں بھی اتارتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے اتارا. یعنی اللہ جل شانہ جو اتارتا ہے میں اس طرح اتار سکتا ہوں. تو یہ کلمہ شرک و کفر
اور اگر تو دیکھے جس وقت کہ ظالم ہو موت کی سختیوں میں، وما انزل اللہ ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں، والملائکۃ فرشتے باسطوا ایدیہم ہاتھ بڑھائے ہوئے کھولے ہوئے ہوں گے ان کے ہاتھ، بالعذاب عذاب کے ساتھ. ابن عباس مانا کرتے ہیں کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان کو، دو حوالے کرو ہمارے. الیوم، آج کے دن، تجزون عذاب الہون، البتہ بدلہ میں ملے گا ذلت کا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم بما کنتم تقولون علی اللہ، جب اس کے کہ تم کہتے تھے اللہ اللہ جل شانہ غیر الحق، غیر حق کے، اللہ کے ماں سوا. کہتے ہیں نا کسی آدمی کو موت آ گئی تو اسے اس بات کا پتا تھا کہ موت جب آئے گی نا تو فرشتہ میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے اور میری روح کو قبض کرے. تو ایک دفعہ لیٹا ہوا ہے تو فرشتہ آیا اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا. تو اس نے کیا کہ بسترے میں پڑا ہوا تھا تو یوں ہو گیا، پاؤں دوسری طرف کر دیا اور فرشتے کی طرف سر کر دیا. فرشتہ پھر کیا آیا، پھر پاؤں کی طرف کھڑا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ آخری ٹائم ہے. یوں یہ پھر اس بستر میں یوں گھوم گیا، پاؤں دوسری طرف کر دیا. فرشتہ پھر گھوم کے آیا تو پھر گھوم گیا، فرشتہ پھر گھوم کے آیا تو پھر گھوم. اب اس نے یوں کھڑا نہیں ہوتا، یوں بستر پہ گول گول گھوم رہا ہے. اور بڑا آدمی تھا، عالم تھا کیونکہ اس نے پڑھا ہوا. تو اس کے گھر والوں نے دیکھ لیا کہ پاگل ہو، یہ تو دیوانہ ہو گیا. اسے آواز دیتے ہیں یہ بولتا نہیں، اسے روکتے ہیں یہ رکتا نہیں، انہیں دھکے دیتا ہے، مارتا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. تو کبھی یوں کرتا ہے اشارے، کبھی ادھر کسی ایک چیز کی طرف یوں دیکھ رہا ہے، یوں گھوم رہا ہے. میں نے کہا اس کے یہ پاگل ہو گیا. انہوں نے اسے باندھا اور پھر اس کی روح قبض ہو. تو جب باندھ دیا تھا نا، نے کہا تم نے پوچھا نہیں مجھ سے کہ میں کیوں ایسا کر رہا تھا، تو آیا ہوا تھا اس سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا. میں ٹھیک ٹھاک ہوں کچھ. تو اس بہانے سے کوئی بچ تو نہیں سکتا نا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، وہ کہتے ہیں نکالو اپنے نفس کو، حوالے کرو. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون، آج کے دن بدلہ میں ملے گا تم کو ذلت کا عذاب، بسبب اس کے کہ تم کہتے تھے اللہ جل شان پر غیر الحق، سوا حق کے، وکنتم عن آیاتی تستکبرون، تم اس کی آیاتوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے. فلقد جئتمونا فرادا، اور تحقیق جئتمونا، البتہ تم ہمارے پاس آ گئے ایک ایک ہو کر، کما خلقناکم، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا، وَلَمَرَّ، پہلی بار، وَتَرَکْتُمْ، اور چھوڑ آئے تم، مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو اسباب ہم نے تم کو دیے تھے اپنے پیٹھ کے پیچھے. مَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، شُفَعَاءَكُمْ، سفارش والوں کو، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کو تم بتلایا کرتے تھے، انہم فیکم شرکاء، کہ ان کا تم میں ساجا ہے، شریک. لقد تقطع بینکم، لقد تقطع الوصل بینکم، منقطع ہو چکا تمہارا علاقہ، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور غائب ہو چکا تم سے جو کہ تم گمان کرتے تھے. دلائل عقلیہ 5. ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ جل شانہ چیر نکالنے والا ہے دانے کو، والنوا، کھجور کی گٹھلی کو، ويخرج الحي من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. تفصیلات ہم پڑھ چکے. ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، جاندار کو بے جان سے، بے جان کو جاندار سے، مومن کو کافر، کافر کو مومن، پرندے کو انڈے، انڈے کو پرندے سے، عالم کو جاہل، اور جاہل کو عالم سے، کافر کو مومن، اور مومن سے کافر کو، مشرک سے موحد، اور موحد سے مشرک کو، سب کرتا ہے.
ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، فأنا تصرفون، یہ تمہارا اللہ جو یہ عجائبات دکھاتا ہے، فأنا تؤفکون، کہاں پھیرے جاتے ہو، فالق الاصباح، چیر نکالنے والا صبح کی روشنی کا، وجعل اللیل سکنا، اور بنایا رات کو آرام کا ذریعہ، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، حسبانا، حساب کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے تقدیر غالب اور علم والے کا اندازہ، وَهُوَ الَّذِي، الہ العالمین وہ ذات ہے، جعل لکم النجوم، جس نے بنائے ستارے، لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، تاکہ ہدایت پاؤ تم اس کے ساتھ بر اور بحر کے اندھیروں میں۔ فرماتے قطب ستارہ جب دائیں کندھے پر آئے گا تو تم قبلہ رخ ہوگے، اور اگر بائیں طرف آ جائے تو تم رخ مشرق ہوگے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل سے بیان کی نشانیاں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، الہ العالمین وہ ذات ہے، انشاکم من انفسکم، اس میں بڑے سائنسی حقائق کی بحث ہے، لیکن آج وقت کا اختصار ہے، کل موقع ملا تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الہ العالمین وہ ذات ہے، انشاکم من نفس واحدہ، جس نے ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا، فمستقر، جائے قرار ہے، مستودع، اور سونپنے کی جگہ، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یقین اللہ جل شانہ تفصیل سے ہم نے بیان کی نشانیاں، لقوم، اس قوم کے لیے، یفقہون، جو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، الہ العالمین وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء، جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فأخرجنا به نبات كل شيء، اس نے کہا اس کے ساتھ ہم نے نبات کل شیء، ہر ایک چیز کا سبزہ، فاخرجنا منہ خضرا، اور ہم نے نکالا اس کے ساتھ سبز کھیتی کو، نخرج منہ حبا متراکبا، اور ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حبا متراکبا، دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، من النخل، اور کھجور کا، کھجور سے، من طلعها، اور کھجور کے گابے میں سے، شیخ الانسان معنی کرتے ہیں پھل کے گچھے جھکے ہوئے، طلوہا کنوان، خوشہ گچھا، قنوان طلوہا، خوشہ قنوان، گچھے دانیت لٹکنے والے، وجنات من نعناب، اور باغات ہیں انگور کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، انار کے، مشتبہ وغیر متشابہ، ملتے جلتے ایک دوسرے سے اور جدا جدا، انظروا الی ثمرہ، دیکھیے اس کے میوے کی طرف، اذا اسمر، جب وہ میوہ دے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، وجعلوا للہ، زجر مشرکین کے لیے، اور بنایا اللہ کے لیے، شرکاء الجن، جن میں سے شریک اور فرشتوں میں سے شریک، وخلقہم، اور پیدا کیا ان کو، وخرقوا لہ بنین وبنات، اور گڑ دیا انہوں نے بیٹے اللہ کے لیے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ اللہ پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اور بلند تر ہے جو کہ وہ صفت کرتے ہیں، بدیع السماوات والارض، اللہ جل شانہ نیا پیدا کرنے والا آسمان و زمینوں کا، انا یکون لہ ولد، کہاں ہے اس کے لیے اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، اور اس کے لیے بیوی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے تو بچے کہاں سے آ گئے، وخلق کل شیء، اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہر ایک چیز کو، بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، ثمرہ، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ جل شانہ جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوا، اس کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر نگہبان ہے، لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ دیکھتا ہے آنکھوں کو، وہ دیکھتا ہے آنکھوں کو، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ لطف والا ہے، خبردار، باریک بین، لطیف۔ ترغیب القرآن، قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکے ہیں نشانیاں تمہارے رب کی جانب سے، ومن ابصر فلنفسہ، جس نے دیکھا اس کے نفس کے لیے، ومن عمی، جو اندھا ہوا، فعلیہا وزرہا، اس پہ اس کا بوجھ ہے، وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پہ نگہبان، وکذالک نصرف الآیات، اسی طرح پھیر پھیر کی بتاتے ہیں نشانیاں، ولیقولوا درست، تاکہ کہیں آپ، تاکہ وہ کہیں کہ
تو کسی سے پڑا ہوا ہے. شغل انسان وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم بیان کریں اسے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں. اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، تیسرا قاعدہ ہے باب سادس، چھٹا باب، آیت نمبر 117 تک. 3 امور اس میں ذکر ہوتے ہیں. پہلے قاعدہ ثالثہ ہے آیت نمبر 106 میں، پھر طریقہ دعوت ہے 109 میں، اور پھر تشجیع علی تبلیغ کے لیے، اور پھر زجر ہے 110 میں، پھر دعوت ہے الی تحکیم الکتاب 114. فرمایا اتبع ما اوحی الیک، تابعداری کیجئے ما اوحی، اس کی وحی کی گئی آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، لا الہ الا هو، نہیں کوئی الا مگر ہوئے، وآلذ المشرکین، اعراض کیجئے مشرکین سے. ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا ہے ما اشرکوا تو شرک نہ کرتے، وما جعلناک علیہم حفیظا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ پر، جعلناک تمہیں علیہم ان پر حفیظا نگہبان، وما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان پہ نہ کوئی حفاظت کرنے والے نہ نگہبان. ولا تسبوا اللہ، اور فرمایا گالی مت دو، برا مت کہو، الذین، ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے بے ادبی کے ساتھ آپ کے اللہ کو گالی دیں گے. آپ ان کے خدا، جھوٹے خدا کو گالی دو گے تو وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے برا ہے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا ایسا کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ اٹھ کے اس کے ماں باپ کو گالی دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی، کیونکہ اس نے ایسا ماحول ہے. كذلك زينا لكل أمة عملهم، اس طرح مزین کیا ہم نے لکل امت، ہر ایک امت کے لیے امرہم، ان کے عمل کو، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم، خبردار کرے گا انہیں، بما کانوا یعملون، جو کہ وہ عمل، اس چیز کے ساتھ جو کہ وہ عمل کرتے تھے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور قسمیں اٹھائی اللہ کے ساتھ، جہد ایمانہم، ان کی پکی قسمیں، لئن جاءتہم آیۃ، اگر آ جائے ان کے پاس نشانی، لیؤمنن بہا، خامخواہ اس کے ساتھ ایمان لائیں. قل کہہ دو انما الآیات عند اللہ، کہ نشانی اللہ جل شانہ کے ہاں. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، تم کو اے مسلموں کیا خبر ہے کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تو یہ لوگ ایمان لے ہی آئیں گے. شیخ الانسان معنی کرتے ہیں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور الٹ پلٹ کرتے ہیں ہم ان کے دلوں کو، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ، جیسا کہ ایمان نہیں لائے اس سے پہلے، اول مرۃ، پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ، اور چھوڑ رکھے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم بھیجتے الیہم، نازل کرتے، الیہم، ان کی طرف، الملائکۃ، الیہم الملائکۃ، فرشتوں کو، کلمہم الموتیٰ، اور باتیں کرتے ان سے مردے، یہ سب کر بھی دیتے. وحشرنا علیہم کل شیء، اور جمع کر دیتے ان پہ ہر ایک چیز کو. قبلا ما کانوا لیؤمنوا، مقابلتاً، قبلا مقابلتاً، سامنے سامنے لے آتے. ما کانوا لیؤمنوا، نہیں تھے کہ ایمان لاتے، الا ان یشاء اللہ، اگر ایک اللہ جل شانہ چاہے. ولكن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر ان میں سے جہالت کرتے ہیں. وکذالک، اسی طرح، جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، اس طرح ہم نے بنا ہر ایک نبی کے لیے دشمن شیاطین انسان اور جناتوں میں سے، یوحی بعضهم الی بعض، بعض ان میں سے بعض کی طرف الہام کرتے ہیں. زخرف القول غرورا، مزین قول دھوکہ دینے کو. ولو شاء ربک، اگر چاہتا تمہارا رب، ما فعلوا، تو ایسا نہ کرتے. فذرهم، چھوڑ دینے، ما یفترون، اور ان کے جھوٹ کو. ولتصغى افئدۃ الذین، تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. ولیرضوہ، تاکہ پسند کر لیں. ولیقترفوا، تاکہ کمال ما ہم مختلفون، جو کہ کام کر رہے ہیں. شیخ الانصاف. افغیر اللہ ابتغی حکما،
کیا دعوت التحکیم بکتاب اللہ، کیا اللہ جل شانہ کی کتاب کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ اللہ کے ما سوا ابتغی حکما میں تلاش کروں حکم فیصلہ کرنے والے کو. او الذی لا العالمین وہ ذات ہے انزل الیکم الکتاب جس نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو، یہود و نصارہ کی طرف تورات و انجیل مفصلا تفصیلی. والذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہیں دیا گیا کتاب، یعلمون جانتے ہیں انہ منزل من ربک نازل شدہ تمہارے رب کی جانب سے بالحق حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین بس مت ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا اور کافر کا تمت مکمل ہو چکا کلمۃ ربک تمہارے رب کا کلمہ صدقا سچائی کے ساتھ، وعدلا انصاف کے ساتھ. لا مبدل لکلمات اس کے کلمات کے لیے، کلام کے لیے، باتوں کے لیے کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. وهو السمیع العلیم الہ العالمین خوب سننے والا خوب علم والا ہے. وان تطع اکثر من فی الارض اگر تابعداری کریں آپ اکثر اس کے من فی الارض جو زمین میں، یضلوا تو آپ کو گمراہ کریں گے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. ان یتبعون الا الظن نہیں وہ تابعداری کرتے مگر گمان کی. وانہم الا یخرصون نہیں ہے وہ مگر اٹکل کرتے ہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ یقیناً رب تمہارا وہ خوب جانتا من یضل عن سبیلہ کون گمراہ ہوا اس کے راستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں پہ بھی خوب خبردار ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ بس کھاؤ اس چیز کو اس پہ ذکر کیا کہ اللہ کے نام کا. إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اگر تم اس کی آیات کے ساتھ انکار کرنے والے ہو. یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوگا اس سورت کا جو 3 ابواب پر مشتمل ہے اور آخر سورت تک جائے گا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.